بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عباسیہ کے حکمران ابو جعفر المنصور کے بارے میں بتائیں گے۔ ابو جعفر المنصور خلافت عباسیہ کا دوسرا حکمران خلیفہ تھا۔ اس کی ولادت 714 میں اپنے دادا علی بن عبداللہ بن عباس کی موجودگی میں حمیمہ قصبہ میں ہوئی۔ ابو جعفر اس کی کنیت اور اس کا لقب منصور تھا۔ اس کی ماں بربری النسل کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سلامہ تھا، اور وہ بڑی عابد و زاہد خاتون تھی۔ ابو جعفر کا خاندان بڑا متمول اور علم و فضل میں یکتا تھا، لہٰذا بچپن میں اسے جو شاندار ماحول میسر آیا، اس نے اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بڑا حصہ ادا کیا۔ عہدے طفولیت ہی سے اسے کھیل کود کی بجائے لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے والد نے اس کی تعلیم کا خصوصی بندوبست کیا، اسی لیے علم الحدیث، علم الانساب اور فقہ و ادب میں اس نے بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ بڑا فصیح و بلیغ خطیب اور سخن گو تھا۔ حکمت و دانائی اس کی گھٹی میں تھی۔ تحریک عباسی کے عہد شباب میں وہ بڑا سرگرم عمل رہا۔ صفاق کے عہد حکومت میں جزیرہ آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومت اس کے سپرد تھی۔ وہ اپنے بھائی کے تمام فیصلوں میں شریک رہا۔ بنو عباس کے ابتدائی دور کے خلفشار کو دور کرنے میں اس نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ اس کے بھائی الصفا نے اپنی زندگی میں ہی ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کے حق میں وصیت کر دی تھی۔ عمر میں اپنے بھائی صفا سے بڑا تھا۔ الصفا کی وفات کے وقت وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ شریف میں تھا۔ بھائی کی موت کی خبر پا کر وہ فوری بغداد پہنچا، جامعہ مسجد کوفہ میں جمعہ کی نماز پڑھائی اور اپنا پہلا خطبہ دیا۔ وہ مسند خلافت پر 754 عیسوی کو براجمان ہوا۔ جعفر منصور نے خلافت سنبھالنے کے بعد دارالحکومت انبار میں جشن خلافت منا کر اپنی حکومت کا افتتاح کیا۔ اس وقت اس کی عمر 41 برس تھی۔ ناظرین، اگرچہ خلافت عباسی کی بنیادیں رکھی جا چکی تھیں، لیکن بڑے بھائی الصفا کو چونکہ بہت کم عرصہ حکومت کرنے کا موقع ملا، اس لیے تخت نشین ہونے کے بعد منصور کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود عباسیہ خاندان میں پھوٹ کے مواقع موجود تھے جو ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر منصور کے درمیان رنجشیں موجود تھیں۔ منصور ابو مسلم کو عباسی خلافت کے خلاف سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ منصور نے ابو مسلم کو قتل کرا دیا، جس کے بعد مزید بغاوتوں نے جنم لیا۔ بنو امیہ کے خاندان کے حامی بھی منصور کے لیے خطرہ تھے، جنہوں نے جزیرہ میں بغاوت کو ہوا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ بربر اور ترک بغاوتیں، خوارج کی سرگرمیاں، عربی قبائلی عصبیتیں، اہل بیت کی تحریک، روم کی طرف سے حملے کا خطرہ اور ملکی خزانے میں مالی بحران کچھ ایسی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے منصور کی حکومت کو شدید خطرہ درپیش رہا۔ محترم ناظرین گرامی، منصور نے خلافت کے سب سے بڑے دائی عبداللہ بن علی کی بغاوت کو ابو مسلم خراسانی کے ذریعے سے ختم کروا دیا۔ عبداللہ کو گرفتار کرنے کے بعد اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کی چھتیں گر گئیں، جس سے وہ مر گیا۔ ابو مسلم خراسانی، جو عباسیہ خاندان کا سب سے بڑا وفادار تھا اور جس کی بدولت عباسیہ خاندان کو خلافت نصیب ہوئی، منصور کو معلوم تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو عباسی خاندان کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس لیے منصور نے ابو مسلم خراسانی کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ابو مسلم کو دربار میں طلب کیا اور وہاں چھپے ہوئے سپاہیوں نے ابو مسلم خراسانی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب منصور کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ خدمت کا یہ صلہ؟ تو منصور نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی تمہارا دشمن نہیں تھا۔ ناظرین، ابو مسلم کی موت کے بعد خراسان میں بغاوتوں نے سر اٹھایا۔ فیروز سندھ باد نامی ایک شخص نے بغاوت کا اعلان کیا۔ منصور نے جمہور بن مرار اجلی کو ان کے کچلنے کا حکم دیا۔ اس نے اس مجوسی کو شکست دی۔ بعد میں جمہور بن مرار اجلی مال غنیمت پر قابض ہوا اور بغاوت پر اتر آیا۔ منصور نے اپنے اس سپہ سالار کو بھی شکست دے دی۔ عراق اور خراسان کے توہم پرست لوگوں کا ایک گروہ جو ابو مسلم کا پیروکار تھا، وہ بغاوت پر آمادہ ہوا۔
اور منصور کے محل پر حملہ آور ہوئے۔ اس بغاوت میں معین بن زائدہ نے منصور کی جان بچائی۔ بعد میں منصور نے اس فرقے کی بغاوت کا قلع کما کیا۔ منصور ایک خوبرو، دراز قد، گندم گوں اور دبلے پتلے جسم کا مالک انسان تھا۔ اس کے رخسار پر گوشت کم تھا اور داڑھی گھنی تھی جسے سیاہ رنگ سے خضاب کرتا تھا۔ وہ کم گو اور سنجیدہ مزاج تھا اور اس کا چہرہ پروقار اور ہیبت چھائی رہتی تھی۔ خلوت میں خوش اخلاق اور خوش مزاج تھا۔ مسعودی کا بیان ہے کہ جب تک وہ لوگوں میں نہ نکلتا اس وقت تک بہترین اخلاق کا انسان ہوتا۔ وہ بچوں کی شرارت کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب وہ لباس پہنے باہر نکلتا تو اس کے چہرہ پر سنجیدگی و ہیبت طاری ہو جاتی۔ اپنی بہترین عادات و خصائل کی بنا پر مورخین نے ان کی بڑی تحسین کی ہے۔ تخت خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد منصور کو جو مشکلات درپیش رہیں اس نے ان سب کا ہمت مردانہ اور شجاعت سے مقابلہ کیا۔ واسط کے محاصرہ کے دوران اس کے حریف یزید بن حبیرہ نے اس کی مردانگی و شجاعت کی داد ان الفاظ میں دی: اس نے جب شہر واسط کا محاصرہ کیا تو میرے سر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا، اور جب مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو میرے سر میں ایک بھی بال سیاہ نہیں رہا۔ وہ ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا۔ وہ بڑا محنتی اور فرض شناس انسان تھا۔ وہ اپنا اکثر وقت حکومتی کاموں میں صرف کرتا۔ نماز صبح سے فارغ ہوتے ہی دوپہر تک حکومت کے ہر طرح کے معاملات اور مسائل پر غور کرتا اور احکامات صادر کرتا۔ عصر کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا اور عشاء کے بعد پھر باہر سے آئے ہوئے مراسلات پر غور و خوض کرتا اور ارکان سلطنت سے مشورہ کرتا۔ ایک تہائی رات گئے آرام کرنے کی خاطر دوبارہ قصر کی طرف لوٹتا۔ منصور روپیہ کے استعمال میں بڑا محتاط واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے کارکنوں سے ایک ایک پائی کا حساب لیتا تھا۔ اس کی کفایت شعاری کے عجیب و غریب قصے مشہور ہوئے۔ طبری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے پرانے پھٹے کپڑے اکٹھے کرو اور جب مہدی میرے پاس حاضر ہو وہ سب کپڑے میرے پاس لے آنا۔ اتنے میں مہدی آ گیا تو منصور ان پیوندوں کا اندازہ لگانے لگا کہ کہاں ٹھیک لگ سکیں گے۔ یہ عالم دیکھ کر اس کا جانشین مہدی مسکرایا اور کہا: اے امیر المومنین، اسی وجہ سے لوگوں میں چرچا ہے کہ دینار و درہم اور اس سے کم مالیت کے سکہ پر امیر المومنین کی نظر رہتی ہے۔ منصور نے برجستہ جواب دیا کہ جو شخص اپنے پھٹے کپڑے کی اصلاح نہیں کرتا وہ نئے کپڑے کا مستحق نہیں۔ اس کے اسی عمل کی وجہ سے جب اس کی وفات ہوئی تو خزانہ دولت سے بھرا ہوا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عباسیہ خاندان کا اولین بانی الصفا تھا، مگر اس کا دور جنگ و جدل کا دور تھا۔ ابو جعفر منصور نے جس طرح بطور جانشین ان سب چیزوں پر قابو پایا اور اس کو استحکام بخشا، اسے جائز طور پر بنو عباس کا حقیقی بانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔